والسلام کا واقعہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں جو اس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ اور میں نے اللہ کی رحمت و توفیق سے سیرت یوسف علیہ السلام پر 3-4 سال پہلے 12 جمعے پڑھائے ہیں سیرت یوسف پر۔ یہ ایک ایسا طویل موضوع ہے، تو آج صرف ہم دو چیزیں ایک ہی حوالے سے سورہ یوسف سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو عزت عطا فرما دیتا ہے، بلندی، مقام، مال، دولت، شہرت اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے، تو اس کو اپنی شہرت کی نمود و نمائش نہیں کرنی چاہیے، اپنی دولت کی، اپنی گاڑیوں کی، اپنی فیکٹریوں کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے معاملات کی، اپنے کاروبار کی یہ جو خبریں ہیں یہ بہت زیادہ اس کو نشر و شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ نظر لگ سکتی ہے، لوگ حسد کریں گے، اور بھی بہت سا اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے بیٹے، جو آپ نے خواب دیکھا ہے نا، یہ خواب اپنے بانیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اب وہ خواب میں جناب یوسف علیہ السلام کے بلند مقام کا ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ ان کو بڑی شان عطا فرمائیں گے، بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو باپ نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بانیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اب سگے بھائی تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر اللہ کسی کو شہرت، عزت، مقام دیتا ہے وہ اس کی بھرپور نمود و نمائش کرتا ہے، پھر کہتے ہیں جی نظر لگ گئی ہے، پتہ نہیں حسد ہو گیا ہے، پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہے۔ یہ جنت حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ایک بات یہ سمجھیں کہ آپ اپنے مال کی نمود و نمائش نہ کریں، اور اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، آپ کو بڑی فراوانیاں عطا کی ہیں، تو ایک ترتیب کے ساتھ چلیں۔ اب اگر اللہ رب العزت نے کسی کو بہت زیادہ بیٹے عطا فرمائے، وہ اپنے بیٹوں پہ فخر نہ کرے۔ بہت زیادہ اللہ نے مال عطا کیا تو مال پہ فخر نہ کرے، بہت زیادہ دکانیں، مارکیٹیں عطا کیا تو اس پہ فخر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے عطا فرمائے، تو جب ان کو بھیجا تو کہا بیٹو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے نہ سارے داخل ہو جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں کوئی حسد کرنے والا حسد نہ کرے اور کسی کی نظر آپ کو نہ لگ جائے۔ تو محترم بھائیوں، صبح و شام کے اذکار بھی کرنے چاہیے، اور اپنے مال کی، اپنے معاملات کی نمود و نمائش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔